ہے۔ اور جیسے جمعے کے دن امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسا لگے گا جیل کا دروازہ کھول دیا گیا، جلدی 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 بھاگیں گے۔ میرے بھائی یہ کون سی عبادت ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی اذکار ہے، مسنون اذکار ہے۔ ان مسنون اذکار کو کون پڑھے گا میرے بھائیوں؟ وہاں بہت سے مسجدوں میں لٹکایا گیا ہے، ہندی میں، اردو میں، سب میں لٹکایا گیا ہے، اس کو دیکھ کر کے تو پڑھ سکتے ہو۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ یہ ساری دعائیں موجود ہیں، لیکن ان دعاؤں کو کہاں سے پڑھے؟ اس کو تو باہر کی فکر ہے۔ نماز مسجد میں آیا جمعے کے دن صرف بس انٹری کرنے کے لیے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایسے نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، ایسے نماز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ایسی نماز ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے، ایسی نماز ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائی کیوں ذرا تصور کیجئے، عبادت ایک ٹائم کر رہا ہے لیکن وہ بھی صحیح سے نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا، 3 آدمی گئے نماز یہ مچھلی مارنے کا، آپ کے یہاں تو بغل ہی میں گنگا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے میرا پروگرام ہوا تھا، یہ گنگا کا سفر کرتے ہوئے ناؤ سے ہوتے ہوئے میں لال بتانے گیا تھا۔ آپ کے یہاں بغل میں لوگ بہت مچھلی مارنے والے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ، اور ناؤ میں بیٹھ کر کے لوگ مچھلی مارتے۔ کتنے لوگوں سے پوچھے ناؤ میں بیٹھنے کی دعا معلوم ہے؟ میں نے ایک سے پوچھا ناؤ میں بیٹھنے کی دعا ہے مولوی صاحب، اس کی بھی دعا ہوتی کیا؟ نہیں بتا پایا۔ مچھلی مار رہا ناؤ میں بیٹھ کر کے۔ کچھ لوگ 3 لوگ گئے مچھلی مارنے کے لیے، اب گئے تینوں کے تینوں، اب صبح سے لے کر کے دوپہر تک مچھلی مار رہے لگ ہی نہیں رہا ہے۔ اب سوچا چلو اللہ کی عبادت کر لو، شاید کہ اللہ راضی ہو جائے اور مچھلی پھر لگ جائے، تو تینوں نے وضو بنایا۔ اب وضو بنانے کے بعد اب سوچتا ہے کہ نماز ارے پڑھیں تو پڑھیں کس طرف، قبلہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، کس طرف پڑھیں؟ تو ایک دوسرا کہتا فتویٰ دیتا فوراً، ایک مولوی سے سنا تھا کہ ہر طرف اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، جدھر چاہو ادھر مڑ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ دوسرا کہتا صحیح کہہ رہا ہے، تو ایسا کریں ہم لوگ سمندر گنگا کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، گنگا کی طرف۔ اب تینوں نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، ایک امام بنا، 2 مقتدی، اگل بگل میں دونوں کھڑا ہے، نماز ابھی پڑھ ہی رہا تھا، سامنے سے ایک بڑی مچھلی باہر کو کودی، بڑی مچھلی نکلی۔ بغل والا بولتا ہے یار صبح سے لگا ہوا تھا سالا مچھلی دکھی نہیں، ابھی مچھلی دکھ گئی۔ امام کے بغل والا بولتا چپ، نماز میں بولتا ہے گدھا کہیں کا، بات سمجھ میں نہیں آتے، نماز پڑھنا بھی چپ رہو، نماز میں نہیں بولنا چاہیے، اب نمازی میں یہ بھی بول رہا ہے۔ امام صاحب کہتا ہے چلو تم لوگ بولے تو بولے، میں تو خاموشی ہوں۔ یہ تینوں کا تینوں بولتا ہے، عجیب مسئلہ ہے، نماز میں پڑھ رہا، نماز میں بھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ حال ہے آج کے لوگوں کا، نماز پڑھتا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے۔ ایک نماز تم میں پڑھی وہ بھی نماز قابل قبول نہیں، اس نماز کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا جس نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی، 60 سنہ، 60 سال نماز پڑھی ہوگی، اور 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود اس کے نماز کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے نماز کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہ پڑھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسی نماز پڑھو، کفے کی طرح چونچے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ عبادت تیری زندگی میں جڑا ہوا ہے، یہ عبادت جب تک تم کرتے رہو گے تمہیں کوئی ذلیل رسوا نہیں کر سکتا ہے، کوئی تمہارے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا ہے۔ آج مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، بابری مسجد کے اوپر لوگوں کی نظر پڑی، بابری مسجد کو بھی توڑ دیا گیا۔ آج بنارس کے اندر جائیے، گیان واپی مسجد کے اوپر بھی معاملہ چل رہا ہے، بہت جلدی مسلمانوں کے خلاف معاملہ آنے والا ہے، وہ بھی مسجد ٹوٹنے والی ہے اور مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو کیا مطلب مسجد ٹوٹے کیا مطلب، یہ علماء مریں، علماء جیل میں جائیں کیا مطلب، مدرسے ختم ہو کیا مطلب، ان کو تو بس اپنے روزی روٹی کی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جب تک یہ مسجدیں، جب تک یہ مدرسے، جب تک یہ علماء، تب تک یہ دنیا باقی ہے۔ جب
یہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، مسجدیں ختم ہو جائیں گی، یہ مدارس بند ہو جائیں گے، اس دنیا کو اللہ باقی نہیں رکھے گا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قیامت قائم کر دے گا، اسی دن یہ دنیا تباہ و برباد، جس دن علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، کیونکہ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے تو اس وقت حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا، اے معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو تو میں معاذ سب سے پہلے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا درس دینا، پاٹ پڑھانا، لا الہ الا اللہ کا پاٹ پڑھانا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 صلوات فی یوم و لیلہ، 5 وقت کی نمازیں تیرے اوپر فرض کی ہے، 5 وقت کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑے گا، یہ 5 وقت کی نمازیں تمہیں چھوڑنی نہیں ہوگی، بلکہ جب تک تیرا ہوش ہے، جب تک تو دنیا میں باقی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تم دنیا میں زندہ ہو تمہیں یہ نماز پڑھنی پڑے گی، یہ نماز سب کے لیے ہے۔ پنچم سمے کرتویہ، پنچم سمے کرتویہ، 5 سمے اس کو کیا کرو، 5 ٹائم کیا کرو، 5 وقت اس کو کیا کرو، 5 ٹائم پڑھا کرو۔ ہائی ارجن، 1 ٹائم نہیں، 2 ٹائم نہیں، 3 ٹائم نہیں، بلکہ ہندو دھرم کی کتاب کہتی ہے پنچم سمے کرتویہ، 5 ٹائم اس کو کرو۔ یہی تو اسلام کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ 5 وقت کا ٹائم تمہیں 5 ٹائم نماز پڑھنی ہوگی، یہ عبادت تمہیں کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ باقی سب کچھ کرو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو چاہو حلال طریقے سے کام کرتے رہو، بزنس کرتے رہو، دکان بڑھاتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن نماز 5 وقت۔ آج ہمارے یہاں نوجوان دین سے دور کیوں ہیں؟ ان کو دنیا سے بڑی محبت۔ یہ نوجوان ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا کے فکر میں لگا ہوا ہے، حرام طریقے سے پیسہ کمانے کے چکر میں لگا ہے، دنیا سے دور ہے، کیونکہ یہ آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کے پاور کو نہیں جان رہا ہے۔ تم سے بڑے بڑے ہینسم کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فلم دنیا کے بہت بڑے اسٹار، بہت بڑے اسٹار، اس کا بھی انتقال ہوا۔ بڑے بڑی شہرت میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، روزانہ خبریں آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان نسل دین سے دور ہے، عبادت سے دور ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے پاور کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے پاور کو جانو، جو آسمان میں عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمام چیزوں کی حرکتوں کو جان رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی دنیا میں ہل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اتنا زیادہ پاور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تیری زندگی کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور تم غلط پہ غلط کام کر رہے ہو۔